فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے
ہر مشکل سے ہر مصیبت سے بچائے. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لے اور اضافی رحمتیں بھی بھیجے. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. میں اکثر بیانات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، لیکن چونکہ میڈیا پہ میں نے اکثر علماء کو دیکھا کہ نبی کریم یا حضور اقدس، تو پھر میری زبان پہ بھی یہ الفاظ آ جاتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے شیخ سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے سنا، اور بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ جو بہترین لفظ ہے، لقب ہے آپ کا، جس میں آپ کی سب سے زیادہ عزت ہے، وہ رسول اللہ کا لفظ ہے. رسول اللہ، اللہ کے میسنجر، اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو نہیں سکتا. اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی نبی کا یا تو نبی شارٹ فارم میں ذکر کرتے، اور جب صحیح تذکرہ کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اپنی زبان پہ اس لفظ کو چڑھانا چاہیے. اور محدثین بھی زیادہ تر جب آپ کا نام آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام میں بھی دو لفظ کامن تھے، ایک نبی کا مطلب بھی میسنجر آف گاڈ، اور دوسرا رسول اللہ. آپ احادیث میں دیکھیں گے تو صحابہ کرام، حدیث کے راوی، محدثین، یا تو جاء رجل الی النبی، ایک شخص آیا نبی کے پاس، یا جاء رجل الی رسول اللہ قال رسول اللہ. تو رسول اللہ اور نبی، یہ لفظ رسول اللہ کے لفظ میں نبی کے لفظ سے بھی زیادہ رسپیکٹ ہے. تو جو الفاظ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو کوئی حلال و حرام کا، ایمان کفر کا مسئلہ نہ بنائے، لیکن جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ نبی، اور اس سے بھی زیادہ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ کے ساتھ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کے نیچے اپنا نام لکھا، من محمد ابن عبداللہ من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہیں. تو مشرکین نے کہا یہ لفظ نہیں ہمیں قبول، اس پہ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹیں آپ. تو مشرکین کو تو آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قبول نہیں تھا، اور ہمیں رسول اللہ کے لفظ کے بغیر یہ نام قبول نہیں ہے. ہم جہاں بھی لکھیں گے رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو میں میڈیا بہت دیکھتا ہوں،
وہ چیزیں نہیں جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، فالتو کی چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو شارٹ کلپس آج کل آ رہے ہیں نا، یہ ٹائم ویسٹنگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پہلے کوئی لمبی لمبی ویڈیوز ہوتی تھی، لوگ دیکھتے رہتے تھے. اب کیا ہے، ایک ویڈیو، پھر دماغ کہتا ہے دوسری دیکھو، پھر کیا کہتا ہے، دیکھو دماغ کی نفسیات کیا ہے. دماغ کو مزے چاہیے، اور آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے دماغ جتنے مزے اڑا سکتا ہے اتنا کسی اور ذرائع سے نہیں اڑا سکتا. دماغ کو چاہیے وہ باتیں سنے جو دماغ کو راحت پہنچائیں. تبھی غم کی بات سننے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے خوشیوں کی بات سننے میں. اسی طرح ایسے مناظر دیکھنے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی جس سے دماغ، یعنی آپ کو ٹینشن ہو. آپ بہت سے لوگ فلسطینی بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے وہ ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیے کیونکہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ رہی تھی. آپ وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں جو ایکسیڈنٹ کی، اور یوٹیوب نے آپ کو پتا ہے نا، کوئی خون خرابے والی ویڈیو ہو اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو یوٹیوب آپ کا چینل ہی اڑا دیتا ہے. کیوں؟ اتنی زیادہ کمپلینز آتی ہیں یوٹیوب کو، بھائی یہ ہمیں ٹینشن دے رہا ہے. آپ بقرعید میں جانور ذبح کرتے ہیں، آپ اگر ولاگ بنائیں تو گھر سے چلے جانور لینے کے لیے، یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. جانور آپ نے خریدا، یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. خرید کے آپ نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ گاڑی پہ چڑھایا، اس میں کتنے بندوں کو اس نے مار دیا، گر گئے، یہ بھی آپ ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں. پھر وہاں سے لے کے آپ گھر تک لا رہے ہیں اس کو، یہ بھی آپ ولاگ میں ڈال سکتے ہیں. پھر آپ نے اس جانور کو گاڑی سے اتارا، اور اتارتے اتارتے اس نے 10-15 بندے اور لٹا دیے، ان کا لیٹنا بھی آپ یوٹیوب پہ بولو ڈال سکتے. لوگ خوش ہوتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں ان چیزوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اٹھا کے لات ماری، جمشید ادھر جا کے گرا اور وہ ادھر جا کے گرا، یہ ایسے بہت ویڈیو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے پاؤں میں رسی باندھیں، یہ بھی. لیکن گلے پہ جب چھری چلی، یہ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن جو خون کا پہلا فوارہ نکلا، یہ اگر آپ نے ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دی تو آپ کا چینل کیا ہو جائے گا؟ بند. یوٹیوب کہے گا تم دہشت گردی پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو ٹینشن دے رہے ہو. اچھا وہ کٹ گئی، پھر کھال اتر گئی، 4 ٹکڑے ہو گئے، اب دوبارہ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ اب بھی آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو کیا کر سکتے ہو؟ ڈال سکتے ہو. 4 ٹکڑے ہو گئے، اب وہ گائے نہیں رہی ہے، وہ کچھ اور بن گیا ہے. یہ بیچ کا پروسیس آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کبھی زندگی میں بہتا ہوا خون دیکھا نہیں. مسلمان تو دیکھتے ہیں نا جب جانور کاٹتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ نارمل ہے، غیر مسلموں کے لیے یہ نارمل نہیں ہے. پورے امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کوئی بکرا کوئی ذبح کر رہا ہو. وہ سب سلاٹر ہاؤس میں بند کمرے میں ہوتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ بہت ہی خون سے خوف کھاتے ہیں، وہ خون نہیں نکلے بھائی. تو اب وہ لوگ یہ ویڈیو جب دیکھیں گے وہ کہتے ہیں ہم ٹینشن میں جاتے ہیں، خون نظر نہیں آنا چاہیے. وہ الگ بات ہے، بیچارے فلسطینیوں کا خون ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس سے جو ڈپریشن جو جتنی ان بڑی طاقتوں کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور جانوروں کے حقوق پہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، اتنی آواز ان لوگوں پہ اٹھا لی جاتی نا تو مسئلہ حل ہو جاتا. ان بیچاروں کو جانوروں سے بھی بدتر چھوڑا ہوا ہے. خیر، سنا ہے کہ ابھی مسئلہ حل کی طرف جا رہا ہے، اللہ کرے حل ہو جائے. اس میں انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں کچھ بات کروں گا آج، کہ جس حل کی طرف جا رہے ہیں وہ کیا ہے، اور وہ کیا سوٹیبل حل ہے یا نہیں ہے. اس پہ ہمارے لوگوں کی طرف سے جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جب پنگے بازی ہم نے لینا شروع کر ہی دی ہے تو پنگوں میں پھر صحیح طرح سے گھسو نا. کل جو میرا بیان چلا ہے اس پہ آج دیکھو کتنے نیگیٹو کمنٹس آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں. چلیے صحیح ہے، جب ایک دفعہ پنگا لے لیا ہے تو پھر جب دوسری شادی کر لی ہے تو پھر تیسری اور چوتھی کیا ہے بھائی. اصل تو ری ایکشن دوسری میں ہوتا ہے نا. بدنام جتنا ہونا ہوتا ہے آدمی دوسری میں ہو جاتا ہے. تو ہم نے جتنا بدنام ہونا تھا ہو گئے. وہ جو ابھی کیا بولوں، گھر میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، وہ جو کیس چل رہا ہے لیٹسٹ. خیر، تو انسان کی طبیعت کیا ہے، اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کا دماغ خوش رہے. یہی ہے نا دماغ، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں دل کی خوشی ہوتی. وہ دماغ کی خوشی ہے، لیکن دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو اس لیے بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ دماغ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ منسوب کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. عرف یہی ہے، قرآن نے بھی دل کی طرف نسبت کی ہے، تو ہم اب دل ہی کی طرف اس کی نسبت کریں گے. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی جب ڈاکٹر یہ بات کرے گا تو وہ دماغ کی طرف نسبت کرے گا، کیونکہ وہ میڈیکل سائنس کی زبان یوز کرے گا.
لیکن میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں میڈیکل سائنس کی زبان یوز نہیں کروں گا، میں وہ زبان یوز کروں گا جو عرف کی زبان ہے۔ عرف میں دماغ کو نہیں کہا جاتا، نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف۔ قرآن بھی کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ دل کی طرف۔ اور قرآن بھی دل کی طرف اس لیے نسبت کرتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عرب کے لب و لہجوں کا جو عرب کی بلاغت کے اصول اور ضابطے تھے اس کی قرآن میں رعایت کی گئی ہے۔ بلاغت یہی کہتی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ہو، کسی سے آپ کو محبت ہو، نفرت ہو، تو دماغ کی طرف نسبت مت کرو۔ کس کی طرف نسبت کرو؟ دل کی طرف۔ جیسے ہم جب کسی کو محبت کا پیغام دیتے ہیں تو دل کا ٹکڑا بنا کے بھیجتے ہیں، یہ دماغ کا؟ بولتے کیوں نہیں، شرما رہے ہو لگ رہا ہے، سب کو اپنے اپنے واقعات یاد آ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا، اچھا ڈاکٹر تو کہتا ہے، کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر، خاص طور برین کا ڈاکٹر ہوگا نا، برین کا ڈاکٹر، وہ اپنی محبوبہ کو برین بنا کے بھیجے گا کیونکہ پاگل ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ میڈیکل سائنس پڑھ کے کیا ہو جاتا ہے؟ اب اس کی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ تم نے برین دماغ بنا کے بھیجا، اس پہ پھول، تو یہ کیا ہے؟ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گی میرے برین میں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے۔ اب وہ جناب سائیکیٹرسٹ کہنے لگا کہ دیکھو تم نے مجھے دل کا ٹکڑا بھیجا اس میں پھول بنا کے، تو اصل میں تم نے سائنس نہیں پڑھی ہے۔ جب کوئی بندہ سائنس نہیں پڑھتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے۔ محبت دماغ میں ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی۔ میں نے چونکہ سائنس پڑھی ہوئی ہے، سارے خیالات کا منبع اور سرچشمہ، محبت اور نفرتوں کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ کھوپڑی ہے، دماغ ہے، برین میں یہ ہوتا ہے، پھر یہ سگنل آتے ہیں، پھر وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے رہتے ہیں، میں مجھ سے بول رہا تھا پھینکتے رہتے ہیں، پھینکتے نہیں، صحیح بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو سب کس میں ہوتے ہیں؟ دماغ میں۔ دل میں تھوڑی محبت ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے۔ لہذا دماغ میں تیر گھسا کے اس نے بھیج دیا کہ تم نے ایسی بات کی ہے۔ اپنی محبوبہ کو کہا کہ تم نے جو مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے دل کی تصویر نہیں بھیجی، میں نے دماغ کی تصویر بھیجی ہے، اس سے میرے دماغ میں تیر گھس گیا ہے۔ بس نا، تو دل میں تیر گھسا ہوا ہوتا ہے نا، تو میرے دماغ میں کیا گھس گیا ہے؟ تیر۔ اور دماغ کی ایک اور تصویر بھیج دی، تھوڑے دنوں میں بریک اپ ہو جائے گا۔ بیوی تھی تو طلاق لے کے بھاگ جائے گی، اور اگر منگیتر تھی، کوئی رشتہ چل رہا تھا، رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہے گی ابا یہ سائیکیٹرسٹ کو ضرورت سے زیادہ سائیکیٹرسٹ ہے، اس کو، یہ مجھے اسی حساب سے لے کے چلے گا۔ یہ مجھے کس حساب سے لے کے چلے گا؟ دیکھو یہ نفسیات میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، لیکن نفسیات ایک ایسا علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ذہین آدمی ہونا چاہیے۔ آج کل ہر آدمی ماہر نفسیات بن رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ ڈاکٹر بن جاؤ، درمیانی ذہانت کا آدمی ڈاکٹر بن جائے، قوم کا بیڑا نہیں غرق کرے گا، ٹیکے لگائے گا، پیراڈول کھلائے گا، سیٹ۔ درمیانے درجے کی ذہانت والا آدمی انجینئر بن جائے، چاہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہو، سول انجینئر ہو، میکینک بن جائے، درمیانے درجے کا آدمی، صحیح ہے۔ لیکن نفسیات کا تعلق کس سے ہے؟ اشارہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز، کس سے ہے؟ کھوپڑی سے۔ نفسیات بھی، میں جہاں بھی جا رہا ہوں، یار کیا پڑھ رہے ہو؟ میں ماہر نفسیات بن رہا ہوں۔ جب میں بات چیت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کا تو مینٹیلٹی اتنی ہے ہی نہیں۔ ماہر نفسیات بننے کے لیے بہت زیادہ ذہین آدمی ہو تو بنے گا، ورنہ درمیانے درجے کا ذہین آدمی بنے گا تو یہی نفسیات کا علم اس کو برباد کر دے گا، اور ہو رہے ہیں برباد بہت سے لوگ۔ کیونکہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہو تو کتابوں، ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو نا، جیسے مفتی کے پاس، مفتی بھی ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوگا تو وہ فتوے کا کام صحیح طرح کرے گا۔ آج مفتی بھی آپ دیکھو، پتھر اٹھاؤ، مفتی فلان، مفتی فلان، مفتی فلان، کہاں سے فتویٰ سیکھا؟ فلاں جگہ سے۔ فلاں جگہ نے کہاں سے سیکھا کچھ پتا نہیں ہے، خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی، بلکہ بعض لوگ تو میں نے دیکھے اپنے نام کے ساتھ خود ہی مفتی بھی، مفتی اعظم بھی لگا رہے ہیں۔ بھائی کس نے آپ کو مفتی اعظم بنایا؟ آپ سے پہلے کے جو بڑے بڑے علامہ تھے انہوں نے کیا آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ مفتی بن گئے ہیں؟ ایک سینئر ڈاکٹر بتائے گا نا جونیئر کو کہ اب یہ سینئر بن گیا ہے، یہ خود ہی بتاتا رہے گا آدمی میں یہ بن گیا، میں یہ بن گیا۔ جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں ایک سینئر پائلٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک کو پائلٹ ہوتا ہے۔ سینئر گواہی دیتا ہے کہ یہ جو کو پائلٹ ہے یہ سینئر ہو گیا ہے، سینئر لوگ گواہی دیتے ہیں، وہ اس کے ایگزام لیتے ہیں، وہ خود ہی کہنے لگے میں ہو گیا ہوں، بس سب کچھ میں ہی ہوں۔ کبھی کوئی کمپنی اس کو جہاز ہی اڑانے دے گی؟ تو اسی طرح ڈاکٹر میں، حکیم میں، انجینئرز میں، مفتیوں میں، سب جگہ یہی اصول کار فرما ہے کہ پہلے سے جو سینئر لوگ ہیں وہ گواہی دیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی نے محنت کی ہے اور تحقیق کا کام کیا ہے اور اس کے پاس کھوپڑی بھی ہے
اور یہ کرتے کرتے اب اس قابل ہے کہ اس میں فتویٰ دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. لیکن آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میں خود ہی مفتی بن گیا اور پھر مفتی اعظم بھی خود ہی بن گیا, اور وہ لوگ مفتی جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں. حالانکہ جو مفتی بن جائے نا وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی MBBS ڈاکٹر ہو اور پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو, سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہو, موٹر سائیکل کے بھی نہیں, سائیکل کے پنچر. اب آپ اپنی بائک لے کر گئے اس کے پاس, آپ نے کہا یار یہ پنچر لگا دو. بیٹا آپ کرتے کیا ہو؟ انکل میں MBBS ڈاکٹر ہوں, میں نے بحریہ یونیورسٹی سے MBBS کمپلیٹ کیا میں نے. آپ مان لو گے؟ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ بولو گے کیا بول رہا ہے یار, اگر تو ڈاکٹر ہوتا تو کم از کم پنچر کی دکان کھول کے بولو. ہاں ہم کہتے ہیں کہ تھا ڈاکٹر لیکن لگ گیا بزنس میں, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, کوئی بزنس کرنا شروع کر دیا. پنچر کی دکان اگر کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہی بائکوں کا پنچر, ٹرک کا پنچر بھی لگا رہا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے تو شاید اس کو کلینک سے زیادہ پیسہ یہاں مل رہا ہے. تو یہ جو جن چڑیل بھوت بگانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے لو لیول کے بلکہ گھٹیا لیول کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس کبھی آپ بیٹھ کے ان کا پھینکنا سنو, یہ جھوٹ پلوت کے بغیر چلتا نہیں ہے یہ بزنس. کیونکہ کوئی کیس تو کر نہیں سکتا ان کے اوپر کہ تو نے فلاں سے اتنے. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو ٹیکا لگایا, آپ کا بخار ٹھیک ہونے کے بجائے انا للہ ہو گیا, کیا خیال ہے؟ آپ کیس کر سکتے ہو کورٹ میں, کورٹ ڈاکٹر کو بلائے گی, بتا ٹیکا کون سا لگایا, ڈاکٹر کہے گا یہ والا لگایا. کورٹ دوسرے ڈاکٹروں کو بلائے گی, دیکھو بھائی اس بیماری میں یہ والا ٹیکا یہ والے کولے پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے ٹیکا صحیح ہو, جو کولا ہے وہ صحیح منتخب نہ کیا ہوا ہو, رائٹ کولے پہ لگانا تھا, لیفٹ پہ ویسے ہی بیچارے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, کوئی پھوڑا ووڑا نکلا تو تم نے وہیں کیوں ٹھوک دیا, وغیرہ وغیرہ. اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے, کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پکڑا جا سکتا ہے نا, اس کو عامل کو پکڑا جا سکتا ہے. عامل نے کہا 1 کروڑ روپے لے آ, تیری بھاگی بھی بیوی واپس لے آؤں گا. کہاں لاؤں گا, رکھوں گا کہاں؟ پھر یہ چھوڑو, ہو سکتا ہے اپنے پاس بگا کے لے آئے, کیونکہ بہت سے عامل یہ کام بھی کرتے ہیں. 1 کروڑ روپے دے, تیری بیوی تیرے قدموں میں, یا سنگ دل محبوب تیرے قدموں میں. اب اگر اتفاق سے محبوب آ گیا, سب محبوب اتنے سنگ دل تھوڑی ہوتے ہیں, 100 میں کوئی ایک آدھ آ بھی جاتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہم نے, اور 99 نہیں آئے تو جو ایک آ گیا اس کو پھر یہ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں, دیکھو ہم نے اس کو تعویذ دیا تھا اور اس کی محبوبہ بھاگی بھی واپس آ گئی. جو 99 بھگوڑے واپس نہیں آتی, بھگوڑی واپس نہیں آتی, اور اس نے لوگوں سے پیسے کھا لیے ہوتے ہیں, تو اس کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا ہے کورٹ میں؟ کورٹ اسی بلائے گی, بتا بے 99 لوگوں کو تو نے بیوقوف بنا کے پیسے لیے کہ ان کی بیوی واپس آ جائے گی, یا بھاگی بھی واپس آ جائے گی, یا رشتہ جڑ جائے گا, یا طلاق ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ. بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو نے جو تعویذ گنڈا اس کو دیا تھا, تو بڑے بڑے ماہرین بیٹھیں گے جو تعویذ گنڈے کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ کتابیں نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پہ یہ والا تعویذ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. اگر بنتا تھا تو ٹھیک ہے, نہیں بنتا تھا تو یہ تو جرمانہ دے گا. ایسا کوئی کیس ممکن ہے؟ نہیں. اگر یہ جج کے پاس چلا جائے نا, جس بندے کی واپس نہیں آئی, اور کہ میں نے عامل کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں کہ میری والی کو واپس لے آئے گا, اس نے مجھے یہ تعویذ دیا, جج صاحب یہ والا تعویذ غلط دیا ہے, اس پہ کیس کیا جائے. اور جج اس عامل کو بلائے, یہ والا تعویذ غلط ہے. عامل کہے گا کیا دلیل ہے یہ والا تعویذ غلط ہے؟ خوب سمجھ لو, جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی نا, اس کے صحیح ہونے کی بھی دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. بہت اہم بات کہہ گیا ہوں, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں دی جا سکتی, اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی. کیونکہ آئنسٹائن کہہ گیا ہے نظریہ اضافت میں کہ یہاں ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. روشنی, اگر اندھیرا نہ ہوتا روشنی کا پتہ چلتا روشنی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ روشنی نہ ہوتی تو اندھیرے کا پتہ چلتا اندھیرے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ گندا نہ ہوتا تو صاف کا پتہ چلتا. ابے کیا ہو گیا, چپ نہیں بیٹھا کرو, میرے بیان میں جب آؤ نا تو ناشتہ کر کے چائے پی کے آیا کرو, تمیز سے رسپانس دیا کرو مجھے. میلا, میلے کے مقابلے میں کیا ہے؟ صاف. ہمیں کچھ نظر آ رہے تھے میلے کچھ ایلے. اچھا انگریزوں میں نہیں ہے میلے, یعنی صفائی سڑکوں وڑکوں میں. میں بھی امریکہ گیا تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ پاکستانی جو نئے نئے یہاں پر آتے ہیں, انگریز کو بتا رہے ہوتے ہیں بالکل خالص چیز ہے. تو گورے ہنستے ہیں, تو کیا کہتے کیا مطلب 2 نمبر چیزیں بھی بیچتے ہو تم کیا؟ یعنی وہاں جب کوئی نیا نیا دیسی جاتا ہے نا, تو چیز بیچنے کے لیے انگریزوں کو بتا رہا تھا بالکل 1 نمبر گھی ہے, 1 نمبر.
तो गोरे दाएं बाएं देख रहे होते हैं हैरानगी से, क्या मतलब 2 नंबर भी है तुम्हारे पास? ये ऐसा ही हो गया, आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया और आप दामाद से पूछ रहे हैं भाई चोर तो नहीं है तू? सही है, चोर तो नहीं है? उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या मतलब आप को ये आपने फर्ज क्यों कर लिया कि मैं चोर हूं? 2 नंबर तो नहीं है, चरस तो नहीं पीता, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आप उन मुल्कों में ये बात करते हैं कि भाई ये 1 नंबर चीज है, ये घी क्या है 1 नंबर, तो वो हैरान होते हैं कि क्या मतलब 1 नंबर, 2 नंबर भी बेचते हो? हमारे यहाँ ये टर्म चलती है, मौली साहब 1 नंबर है, 1 नंबर खालिस घी है, बगैर मिलावट के ले जाओ। मिलावट वाला भी रखा हुआ है मेरे पास, मिलावट वाला भी रखा हुआ है, लेकिन आप क्योंकि मौली साहब हो, मुफ्ती साहब हो, आप बयानात देते हो, इसलिए आपको मैं 2 नंबर चीज कभी नहीं दूंगा। थोड़ा महंगा है, थोड़ा महंगा है, हमें क्या पता चलेगा भाई? हो सकता है जब तू 2 नंबर चीज किसी और को बेच सकता है तो हमें मुफ्ती साहब को मामू बना के भी तो बेच सकता है ना। तू मामू बनाना इसी को तो कहते हैं। आपके लिए है ये, आपके लिए हो सकता है भाई, यानी तूने 2 नंबर चीज रखी भी तो है ना, रखी भी होना इसकी अलामत है भाई। अब तेरे बयान पे हमें एतमाद नहीं है, हो सकता है हमें उससे भी ज्यादा 2 नंबर चीज डबल कीमत पे बेच के दे रहा हूं। तो कहां से कहां बात चले गई, हम किधर दाएं में बहुत जा रहे होते हैं। तो वो आमिलों की बात आती है, मुझे खून में एकदम मेरा जना ऐसा आता है, बिल्कुल जवान हो जाता हूँ आमिलों के खिलाफ बोलने में, जो मुझे मजा आता है। क्यों? कोई दुनिया में कोई बोल नहीं रहा। जिस दिन दूसरे लोगों ने भी, उलमा ने भी बोलना शुरू कर दिया, मैं चुप हो जाऊंगा। कोई बोलता नहीं है इन कमबख्तों के खिलाफ। तो असल में उलमा भी इस वहम में मुब्तला है कि शायद इनके पास कुछ उलूम है। ये हकीकत बताऊं, देखो उलमा के पास दीन का इल्म होता है, तो वो ये समझते हैं कि नहीं आमिलों के पास कुछ उलूम शायद कुछ हो। तो मैं उनको तसल्ली दिला रहा हूं, कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं बता रहा था जिस चीज के सही होने के, गलत होने के दलाइल कायम न किए जा सके, उसके सही होने के दलाइल भी बोलो नहीं होते, होती वो हवा पे चल रहा होता है। तो जितने उलूम है ना इन लोग के पास, जिन चुड़ैल भूत भगाने के, ये कोई उलूम नहीं है, ज़हन में रखो। एक फेंक रहा होता है, दूसरे क्या कर रहे होते हैं? बैठ के लपेट रहे होते हैं। दूसरा आमिल आएगा, उससे बड़ी फेंकेगा, मैं बैठ के लपेटता हूँ। आम लोग तो लपेट भी नहीं रहे होते, आम लोग तो वो कर रहे होते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कैच कर रहे होते हैं, वो इज्जत के साथ कैच कर रहे होते हैं, इज्जत के साथ। हजरत जी बहुत पहुंचे हुए हैं, तो कोई पहुंचे हुए नहीं है, फेंकू 1 नंबर के। तो मैं यस कर रहा था कि वो जज पे वो कोई केस नहीं होगा। तो भी आमिलों की लॉटरियां लगी हुई हैं, तावीज दे रहे होते हैं, 100 में कोई एक आध का तुक्का लग गया वो ये। और ये बहुत पुराना सा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ नजूमी हुआ करते थे जो खबरें बताया करते थे, उनमें तुक्के भी लग जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कमबख्तों के जिन्नात से राब्ते होते हैं, ये जाते हैं कुछ आसमान की खबरें चोरी करते हैं जिन्नात, उसमें 100 झूठ मिलाते हैं। जिन्नात कभी भी सही रिपोर्ट नहीं देते, इंसानों के कुछ नहीं लगते, ना वो मामू लगते हैं इंसानों के, ना वो चाचू लगते हैं। वो भी आके इनके दिल पे इल्का करते हैं लंबी लंबी, एक आध उसमें सही बात होती है तो वो आमिल फेंकता है, इत्तेफाक से कोई एक बात सही निकल आती है, तो लोग कहते हैं देखो हमने पहले कहा था ना, हजरत जी बहुत पहुंचे हुए हैं। तो यार मुझसे आके पूछ लेते, मैं भी 100 बातें बताता, एक इत्तेफाक से सही निकल आती, उसमें फ्यूचर की बात है। तो ये तो कोई भी तज्जिया करता है, बातों से बातें निकलती हैं। एक और बात याद आई, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने माजी में कुछ पेशगोइयां की थी और वो पेशगोइयां दुरुस्त निकल रही हैं, खूब अच्छी तरह समझो। और वो पेशगोइयां उनका दावा ये था हमने कुरान और हदीस की रोशनी में की है, हदीस में आता है यूं होगा, हदीस में आता है यूं होगा। तो उन्होंने बहुत सारी पेशगोइयां की, ये इस पे क्लिप बनाना है लाजमी। तो बहुत सारी पेशगोइयां उन्होंने की कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अलामात क़यामत की रोशनी में, ये होगा ये होगा। उनकी कुछ पेशगोइयां ठीक निकली। अब लोग क्या कर रहे हैं, बार बार देखो वो ये कहा करते थे, आज ये बात दुरुस्त साबित हो गई, वो ये कहा करते थे, आज ये बात दुरुस्त साबित हो गई। तो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, कुरान और सुन्नत में क़यामत की अलामात के बारे में जितनी अलामतें बयान हुई हैं, उसके बारे में जो सही तहकीक के बाद जो बात उलमा ने की है वो ये है कि किसी पेशगोई का कोई स्पेसिफिक टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया है। लिहाजा उन पेशगोइयों की बेस पे हमें कोई काम करने की या पॉलिसी बनाने की इजाजत नहीं है। पॉलिसी या प्लानिंग बनाई जाएगी ग्राउंड रियलिटी को देखकर, उन पेशगोइयों को देखकर नहीं बनाई जाएगी। उन पेशगोइयों का हम क्या करें, बस ईमान रखें। बस मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे कुर्बे क़यामत में। गामदी ने इसका इनकार किया, गामदी के फॉलोवर्स मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं
اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے. جب غامدی صاحب کا یہ کلپ چلا ہے نا، قرآن میں بدترین تحریف کی ہے غامدی صاحب نے، اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن میں بھی ہے کہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اور حدیثوں میں تو بہت واضح ہے، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے، اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، مریم کے بیٹے تم پر ضرور بالضرور آسمان سے نازل ہوں گے، حکم بن کے، حاکم بن کے، عادل بن کے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو ختم کر دیں گے جو نشان ہے صلیب کا. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، اور دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. اتنی واضح حدیثیں ہیں. لیکن پروفیسر غامدی صاحب کیا کہتے ہیں ان حدیثوں کا جواب؟ کہ یہ تاریخی، بخاری اور مسلم یہ تاریخی واقعات ہیں، یعنی پیغمبر کے اقوال کو صرف کیا ایک حیثیت دی جا رہی ہے؟ ہسٹری کی کتابیں ہیں. ہسٹری کی کتابیں اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے یہ بتاؤ، اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمیں ہسٹری بتا رہی ہے کہ نبی نے ایسا کہا ہے اور اس ہسٹری کو بیان کرنے والے سارے قابل اعتماد ہوں، تو آپ کیوں نہیں مان لیتے نبی نے ایسا کہا ہے؟ اور آپ جب آپ کے فیور میں حدیث جاتی ہے آپ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں، جب آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ تاریخی کتابیں. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی حدیث کی بیس پہ صحابہ کا بھی عقیدہ، تابعین کا بھی عقیدہ. پھر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث، انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی العقیدۃ الطحاویہ. اس کتاب پر پوری امت کا اجماع ہوا. اس کتاب میں وہ عقیدے بیان کیے گئے جو اہل سنت والجماعت کے متفقن علیہ عقیدے، حتیٰ کہ اس میں غیر اہل سنت والجماعت نے بھی اتفاق کیا. یعنی اس عقیدے میں حضرت عیسیٰ والے شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. اتنا مضبوط اجماع ایک بات پر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں پہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی. بشر ہے، موت ہر بشر پہ واقع ہونی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ پہ موت واقع نہیں ہوئی. اس قدر مضبوط اجماع اس مسئلے پر غامدی صاحب نے اجماع کی بھی دھجیاں اڑا دی. اجماع میں ایسی ٹیکنیکل بحث کی ہے، کون سا اجماع، کیڑا اجماع، یہ والا اجماع نہیں، وہ والا اجماع، پتہ نہیں، ایک ہر چیز میں رخنا ڈال دیا. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کا کام ہے ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کرنا. بس ہر چیز میں کیا پیدا کرنا؟ کنفیوژن پیدا کرنا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں اپنی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. 2-3 چپیٹے عاملوں کو اور لگاؤں گا، پھر اصل ٹاپک کی طرف جاؤں گا. دیکھو کنفیوژن کسے کہتے ہیں. دیکھو ہماری کرکٹ ٹیم تھی، اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہماری ٹیم تھی، بچپن میں اوپنر جایا کرتا تھا اور چوکے چھکے بھی لگا دیا کرتا تھا، کبھی کبھار، زیادہ نہیں. لیکن مجھے بھیجتے تھے جب چوکے چھکے لگانے ہوتے تھے. بیان میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہو. خیر، تو ہم چونکہ بچے تھے، فرینڈز کرکٹ کلب ہماری ٹیم کا نام تھا، اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا میچور لوگوں سے، کیونکہ ہمارے محلے میں سب سے جونیئر ٹیم ہماری تھی. میٹرک کے بچے تھے اس میں، 8 9 اور میٹرک کے، اور جو ہمارا مقابلہ ہوتا تھا وہ سارے بڑے بڑے تھے. تو اس لیے ہم ہار ہی رہے تھے مسلسل. اب کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں. ٹیشن بازیاں پتہ ہے نا، ایسے جیسے پہلے ہاریں گے، پھر اس کے 6 مہینے تک تبصرے چلیں گے بلا وجہ کے، کیوں ہارے، اصل میں اس کو یہاں تھوڑا سا جو وکٹ کیپر ہے اس کو تھوڑا سا یوں کر دو، وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا، وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں محسوس ہو رہا تھا. ایسے بیکار قسم کے ٹی وی پہ، ابے گیند بلہ ہے، اٹھا کے لگ گیا نہیں لگا، اتنا زیادہ اس کو بیٹ کے ویلیو دینا. اس لیے پاکستان ہارتا ہے، مجھے غم نہیں ہوتا. لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، ہائے ہار گیا. ابھی ہم امریکہ میں تھے، جو ہمارے ڈرائیور مجھے مشیگن سے لے کے جا رہے تھے، 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی مشیگن، وہاں سے وہ کون سی اسٹیٹ تھی، شکاگو. 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو جا رہے ہیں، اور کرکٹ لگایا ہوا انہوں نے. اور پاکستان آخری بال ہے، آخری اوور چل رہا ہے، ہار رہا ہے، بہت ٹینشن. میں نے کہا بھائی تو گاڑی نہ ٹھوک دینا کہیں یار. میں نے کہا ہمیں تو پہلے سے پتا تھا ہار رہا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا ہوگا، اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. کہہ رہے نہیں، آخری اوور ہے، جیتنے کا پورا چانس ہے. تو میں نے کہا بھائی پہلے سے فرض کر لو ہار جائے گا، لہذا ٹینشن نہیں ہوگی، کیوں فرض کر کے بیٹھے ہو کہ جیت جائے گا. اب وہ پٹھان تھے ہمارے دوست، ڈرائیونگ کر رہے، پشاور سوات کے تھے. جا رہے کہہ رہے اسٹریس ہو رہی ہے مجھے مفتی صاحب. وہ باہر گیا، پھر نا پتہ نہیں آؤٹ ہو گیا کیا ہو گیا، ویسے یوں نا، ہاں مفتی صاحب ہار گیا پاکستان. میں نے کہا یار مجھے شکاگو پہنچا دے، میری وہاں سے فلائٹ ہے. میں نے کہا دیکھو جنگ میں ہارا ہے یا جیتا ہے؟ کہہ رہے جنگ میں جیتا ہے. بس جو جنگ میں جیتتے ہیں وہ کھیل کے میدانوں میں ہار جائیں. کوئی دیکھو مودی، میں جب بھی انڈیا کے خلاف بات کرتا ہوں، انڈیا مراد نہیں ہوتا، مودی سرکار.
انڈیا تو ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں اردو بولنے والے ہیں, ہندی اردو ایک ہی زبان ہے, بہت سی چیزوں میں کلچر سیم ہے. 2010-11 تک وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ پاکستان سے دوستی کی قائل تھی, دونوں ملکوں کے ویزے مل رہے تھے, دونوں ملک اکنامکلی ترقی کر رہے تھے, سمجھوتا ایکسپریس چلائی جا رہی تھی. یہ تو مودی نے آگے بڑھا کر کیا ہوا ہے. تو ہندوستان کے عوام کو اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو مودی کو ہٹاؤ, کسی انسان کے بچے کو لے کر آؤ, اس صحیح آدمی کو لے کر آؤ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو انڈین فلموں میں انڈیا بہت اچھی فائٹ کرتا ہے, اللہ معاف فرمائے, کچھ فلمیں میں نے بھی بچپن میں دیکھی, اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لیے. تو ہم پاکستانی فلم جب دیکھتے تھے تو اس میں جو مکہ لگاتا تھا نا ہیرو, ہمیں نظر آ رہا ہوتا 6 فٹ دور سے جا رہا ہے وہ مکہ, ڈیجن کی آواز ایسے آ رہی جیسے ایٹمی دھماکہ کیا ہے, اور ہیرو نے جس کو مکہ مارا ہے نہیں, یہاں سے گھمایا ہے, اور وہ حبیب بینک کی بلڈنگ سے اڑتا ہوا جا کے کراس کر کے گر رہا ہے. یہ فلموں کا حال تھا ہماری. تو یہ فلموں کی فائٹ ہے, سمجھ رہے ہو. انڈین فلموں کی فائٹ ایسی نہیں ہے. انڈین فلموں میں ایسا لگتا ہے کہ لگ گیا ہے ناک پہ, اور وہ ڈھن کی آواز نہیں آئے گی, تھوڑی سی انہوں نے اتنی رکھی ہوئی جتنی ناک پہ لگنے سے آنی چاہیے. تو میں نے کہا بھائی فلمی دنیا کے وہ ہیرو ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ریئل لائف میں اس طرح لڑے, ریئل لائف میں جب ہمارا فوجی مودی کے کسی بندے کو مکہ مارے گا تو ناک پھوڑ دے گا, اور وہی دھماکے کی آواز آئے گی جو فلموں میں آیا کرتی تھی, سچی مچی میں آئے گی وہ. تو ہارنے دو, کرکٹ کے میچوں میں کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. قوموں کی تقدیریں کرکٹ کے میچوں سے نہیں بنتی, میدان جنگ میں بنتی ہیں. ہمارے فوجی کے پاس جذبہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, ملک مسلمانوں کا ہے, لڑ کس کے لیے رہے ہیں, اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کے پاس کیا جذبہ ہے, آپ میڈیا پہ دیکھ لو. ہمارے فوجی کی لاش جب گھر میں آتی ہے تو اس کی ماں کا بیان سنا کرو, کہتی مجھے فخر ہے میرے بیٹے نے اللہ کے لیے جان دی ہے. ان کے فوجی کی لاش جب گھر میں جاتی ہے ان کی ماؤں کا چیخنا سنا کرو, وہ کہتے ہیں مودی نے مروا دیا. تو اس لیے وہ دوبارہ میں ان بھائی سے, جو ان کا نام بھی مجھے یاد ہے یار, شاہد نام تھا, شاید شاہد یا عزیز نام تھا, وہ نہیں جو ولاگ میں بھی مچھلی بنا رہے تھے. ابے جو ولاگ میں نے مچھلی پکڑی تھی پھر وہ پکا رہے تھے, عزیز نام تھا, جو بھی تھا بہرحال. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی چھوڑ دو, کیا ہے مسئلہ ہے. لیکن خیر ایسے جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں میچ دیکھ دیکھ کے, اب ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں پاگل. کم چیزیں پہلے ڈپریشن کے لیے, جیت گیا ہے تو ٹھیک ہے خوشی منا لو, چلو جیت گیا, ہار گیا تو بولو کوئی ایسی بات. یار واقعات یاد آتے ہیں نا, ٹینشن دور کرنے کے نا کچھ ٹیکنیکل طریقے ہیں, وہ ٹیکنیکل طریقے اختیار کیا کرو. میں اکثر بتاتا ہوں نا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے ایک بندے کا قرضہ دینا ہے, بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا ٹینشن تو پارسل کر دے, آپ کے کندھے پہ بہت بوجھ ہو, 10 کلو کی بوری رکھی ہوئی ہو, آپ ٹینشن میں ہو, بوری کسی اور کے سر پہ رکھ دو گے تو آپ کی ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. کہہ رہا میں بہت ٹینشن میں ہوں, میرے اوپر اتنا قرضہ اتنا قرضہ اتنا. اصل وہ مجھ سے پیسے مانگنے آئے ہوئے تھے, پہلے ادھر ادھر سے قرضے لے کے نا کاروبار کے لیے لوگ ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں, جیب میں دھیلا نہیں ہے, اور شاہد انور کی ویڈیوز دیکھ کے کروڑ پتی بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں, غریبوں کو اس نے اتنی گالیاں دی ہے نا کہ یہ جا رہے ہوتے ہیں ٹینشن میں, اب جیب میں دھیلا ہے نہیں. پھر غفار سے 10 لاکھ روپے پکڑے, جمشید سے 20 لاکھ روپے پڑے, وسیم سے اتنے لاکھ روپے پکڑے. بھائی شریعت کہتی ہے کاروبار کرو, اچھی بات ہے, نہیں ہو رہا تو صبر کرو یار. اللہ کسی کو بہت مال و دولت دے گا, کسی کو غریب رکھے گا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کو چاہتا ہے اللہ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. صبر کرو. نا صبر نہیں ہے. وہ شاہد انور کی گاڑیاں دیکھ کے, بنگلے دیکھ کے, میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو, میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہو, ہے نہیں. دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی. تو وہ کیا کرتے ہیں, ادھر سے جمشید کو بیوقوف بنا کے 10 لاکھ روپے. ایک بیوقوف بنانے کا طریقہ مارکیٹ میں زبردست آیا ہے. سوال پیدا, جمشید نے 10 لاکھ دے کیوں دیے؟ تو میں بتاتا ہوں کیوں دیے. ہوتا یہ ہے, یہ لوگ ڈرامے باز کیا کرتے ہیں, میرے پاس کیسز آئے ہیں, ہوائی بات نہیں کر رہا, فرضی باتیں نہیں ہیں. یہ ڈرامے باز کیا کرتے ہیں, رفیع بھائی سے رابطہ کیا. اب رفیع بھائی کی چکی کے آٹا چل رہا ہے, میں نے کوئی کمیشن نہیں کھایا ہوا ان کا, جو ان کی چکی کے آٹے کی بتا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. چکی کا آٹا چل رہا ہے, چلتا ہوا بزنس ہے, زبردست آٹا ماٹا بہترین. رفیع بھائی سے رابطہ کیا. رفیع بھائی ایک جمشید ہے, وہ آئے گا یہ چکی دیکھنے کے لیے, اس کو بول دینا یہ کاروبار میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ کھانچا بھی, پیسے بھی پکڑا دیے. جو بھی آئے بولنا ہاں بھائی اس کا ہے. اب 2-4 بندے آئے, انہوں نے دیکھا یار اس کا تو چلتا ہوا بزنس ہے, آٹا اس کا اتنا دنیا میں جا رہا ہے. اس طرح بیوقوف بنایا لوگوں کو. دوسروں کا کاروبار کس کے نام پہ شو کیا, اپنے نام پہ. اچھا ادھر جمشید سے لیے 10 لاکھ, اور اگلے مہینے جمشید کو پروفٹ دے دیا 1 لاکھ. جمشید کی تو سبحان اللہ یار, 10 لاکھ پہ ہر مہینے کیا مل رہا ہے,
1 लाख 10 महीनों में तो ये फौरन रिकवरी, ये सच्ची मुच्ची में हो रहा है फ्रॉड। उधर वसीम को बोला, अबे इधर आ, मेरा चलता हुआ बिजनेस है, जमशेद से जाके पूछ, 10 लाख लिए थे, हर महीने 1 लाख प्रॉफिट दे रहा हूं उसको। वसीम ने कुछ कहे बगैर ही 20 लाख पकड़ा दिए कि उसको 1 लाख दे रहा है तो मेरे कितने होंगे, 2 लाख। 2-3 बंदों को दिए, अब महल्ले वाले खुद ही आएंगे आपके पास। अब आपने थोड़े से नखरे दिखाने हैं। क्या दिखाने? नखरे। अब आएगा गफ्फार, यार सुना है आजकल बड़ा प्रॉफिट है, तेरे चक्की के आटे चल रहे हैं। और सिर्फ एक बिजनेस थोड़ी, जूतों की दुकान में जाके उसको बोला, बंदा आएगा उसको बोल देना मेरा है। किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस, अपना नहीं है, मेरा है, इसके पैसे ले ले तू इतने। अब 2 बंदों को तो आपने बेवकूफ बनाया, बाकी खुद बेवकूफ बनने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गफ्फार साहब आएंगे, यार सुना है तू जमशेद को 1 लाख रुपए दे रहा है। अबे मेरे पास फालतू टाइम नहीं है भाई, मेरा चलता हुआ बिजनेस है, बस कर यार, किसी और के पास पैसे लगा यार, इन्वेस्टर की भी कमी नहीं है और मेरे पास जो है वो पैसों की कमी नहीं है यार, लगा ले यार, भाई बंदी भी कोई चीज होती है यार। यार एक तो तुम लोगों ने तंग बहुत किया हुआ है यार, मैं इतने पैसे किधर खपाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। अंदर अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं कि ला अपने जैसे 6 बेवकूफ और ले आ। अंदर अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि सही बिजनेस। मुजारबत में यही तो हुआ है, जो मुजारबत स्कैंडल चला था, तो मुजारबत स्कैंडल चला था ना, उसमें मैंने बोला था ये मुफ्ती लोगों को उल्लू बना रहा है। एक तो ये मुफ्ती है नहीं, और ये मौलवियों को भी उल्लू बना रहा है, आम लोगों को भी। और देखना आखिर में करोड़ों रुपए लेके मार्केट से शार्ट होगा, ये वही हुआ। लेकिन हमारी कौम का दिमाग खराब है, अब भी उसको फेवर कर रहे हैं, कह रहे हैं असल में एजेंसियों ने जब देखा ना इतना पैसा आ गया है तो फिर एजेंसियों को अच्छा नहीं लगा, अपनी बेवकूफी किसी और पे डालो। तो फिर गफ्फार आएगा, यार 10 मेरी तरफ से ले ले। फिर सत्तार आएगा, यार 15। एक दिन रियाज मलिक आ जाएगा, मलिक रियाज है, रियाज मलिक रियाज आएगा, बोलेगा मैं बेवकूफ हूँ, बैरियर टाउन बना के बैठा हुआ। खैर वो नहीं आएगा, वो खुद खेड़ू है, उसको पता है, उसको पता है कैसे लोग चूना लगाते हैं। लेकिन बेवकूफ लोग दुनिया में बहुत हैं, एक एक करके आएंगे, पैसे फेंक के जाएंगे। उसके बाद जब आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हुआ, 2 उसको पकड़ा, 1 उसको पकड़ा, उसके बाद फिर आप मार्केट से शार्ट। पैसा तो आपने कहीं बाहर मुंतकिल कर दिया हुंडी मुंडी के जरिए, उसके बाद फिर आप रोते फिरोगे। अगर यहीं रहना है या तो बाहर भाग जाओ, और अगर यहीं रहना है, बाहर नहीं जाना, तो आप रोते फिरोगे। फिर आप कभी फला मुफ्ती के पास, यार मेरा इतना कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, खुद चढ़ाया है और अभी भी खा रहा है। कुछ लोगों पे तो सच्ची मुच्ची का कर्जा चढ़ा होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही ड्रामे कर रही होती। तो जो इस तरह कर्जा खा के आते हैं ना मेरे पास, कुछ इसमें सही भी होते हैं, लेकिन हवस के मरीज होते हैं। ड्रामे नहीं किए होते, लेकिन हवस का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, उधर से पैसे, उधर से पैसे, उधर से पैसे पकड़ के बिजनेस में लगा दिया और लॉस कर दिया। फिर वो आते हैं, भाई इतना मैंने कारोबार में पैसा लगा दिया, मेरा नुकसान हो गया, मुफ्ती साहब कुछ थोड़ा सा ताउन हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ तेरा फायदा होता तो मेरे साथ ताउन करता तू, क्या ख्याल है? फिर कहता मेरा दिमाग है भाई, पैसा लेके लगाया, नोट छापे, हमाकत की सजा मुझे देने आ रहा है? जब तुझे कुछ तजर्बा है नहीं, लोगों का पैसा ठोक दिया तूने, उस हमाकत की सजा की तलाफी हमाकतें तू करे, तलाफी कौन करे? ज़कात सदके के पैसों से, और लोगों की अमानतों से या अपने पैसों से। मैंने कहा भाई लोग हमें इसलिए अमानतें नहीं देते कि तुम जैसे बेवकूफों के साथ हम क्या करें, ताउन। मेरा ऐलान याद रखो, किसी ने भी कारोबार के नाम पे कर्जा लेके डुबोया है, ना मेरी फाउंडेशन उसके साथ मदद करेगी, ना मैं कोई ज़कात सदके के नाम पे लोगों की अमानत उसको दूंगा। भूख से मर रहा हो मर जाए, हाँ बिल्कुल मरने लगेगा तो 2 निवाले डाल दूंगा, जिंदा रह जाए बस। वो तो अपने खर्चे पे भी कर लेता है, तो मरने लगे तो बता देना भाई। हवस है, नोट छापने का शौक होता है, करोड़ों रुपए के कर्जे में डूब जाते हैं, फिर भीख मांगते फिरते हैं। और ये एक जहन में रखो, ऐसे लोग भीख लेके भी उसको भी कारोबार में लगाते हैं, वो भी घर पे नहीं खर्च करेंगे। देखो हमारे तजर्बों से फायदा उठा लो, हमने इसी मुल्क में इन्हीं लोगों में जिंदगी गुजारी है। पैसों के नाम पे किसी के 2 आंसू देख के मत फिसल जाया करो, बहुत फ्रॉड होता है। तुम्हारी जेब में जब पैसे नहीं है तो तुम दूसरों से कर्जा लेके क्यों कारोबार कर रहे हो? या तो तुम्हारे बाप दादा का कोई सदियों से बिजनेस चला आ रहा हो ना, फिर एक अलग बात है। नॉर्मल आदमी कुछ भी नहीं है, कर्जे ले लेके लोगों के पैसे डुबो रहा है बैठ के। रूखी सूखी खाओ, 2 टाइम की सूखी रोटी चाय में डुबो के खाया करो, खुश हुआ करो। लोग कहते हैं कहना आसान है, अमल मुश्किल है। मुश्किल अमल है 3 दिन तक, चौथे दिन आदत पड़ जाएगी। रोजा रखना 3 दिन मुश्किल होता है, चौथे दिन यूज हो जाता है आदमी, समझ रहे हो? आज रोजे में तो भूखा प्यासा रहता है, या तो फिर भी कोई आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इंसान को अल्लाह ने बॉडी में बड़ी लचक रखी है, जिस चीज का आदी बनाए बन जाता है आदी। तो इसलिए गुर्बत का भी आदी बनेगा 3 दिन 4 दिन 1 महीना, उसके बाद आदी हो जाएगा।
ایک آدمی گیا نا غریب آدمی نجومی کے پاس, کہا یار میرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتاؤ کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ تو 10 سال تک مزید غریب رہے گا. یہ خوش ہو گیا. کہہ رہے اس کے بعد کہہ رہے پھر تجھے غربت کی عادت پڑ جائے گی, پھر تجھے غریب رہنے کی یعنی ٹینشن ختم ہو جائے گی تیری. تو خیر ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. عاملوں کی تو میں نے ٹھگائی لگا دی الحمدللہ الحمدللہ. تو ان کے مزے ہیں, جھوٹ بولتے رہو, پیسے چھاپتے رہو. جو عامل پیسے نہیں لیتے وہ بھی بڑے فراڈی ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو ہدیے ودیے اتنے مل جاتے ہیں, ان کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو ہاں ایک بات یاد رکھو, کچھ بزرگ ایسے ہیں جو اللہ والے بزرگ ہیں, وہ عامل نہیں ہیں. دیکھو کرامت ایک چیز ہے جس کا یہ ملحد لوگ, ایتھیس لوگ انکار کرتے ہیں, جبکہ اس کا وجود اہل اللہ سے کرامت کے صدور کا وجود قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. پچھلی امتوں میں بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرامتیں ہوئی ہیں, حالانکہ وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے. آپ مجھے بتاؤ سلیمان علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے, عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے؟ جب ان پیغمبروں کی امتیوں میں کرامتیں ہو سکتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کرامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو کچھ ہمارے اکابر بزرگان دین ایسے گزرے جو عامل نہیں تھے, لیکن ان کی عبادت, ان کا تقوی ایسا تھا کہ اگر کسی کو کچھ بھی انہوں نے دم کر دیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی قرآنی آیات لکھ کے دے دی ان کو پرچی پہ, وہ ٹھیک ہو گیا. جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے جب عاملوں کے خلاف بولنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا مفتی محمد موسیٰ روحانی بازی جو پنجاب کے بڑے بزرگ تھے وہ بھی تو تعویذ دے دیا کرتے تھے اور بندے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے, تو کیا آپ ان کو بھی فراڈی کہہ رہے ہو؟ معاذ اللہ, اللہ میرے منہ میں وہ زبان نہ رکھے کہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بے ادبیاں گستاخیاں کروں. میں نے اس وقت یہ بیان کیا تھا مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ مفتی عبد الرحیم صاحب گواہ ہیں اس کے. بڑے سے بڑے کیس ہوتے تھے, مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تعویذ دیتے تھے, جائز تعویذ. اہل حدیث تو ہر تعویذ کو شرک بولتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر تعویذ کا مضمون شرکیہ نہیں ہے تو کہاں سے ایک تعویذ میں یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا ان کا کیس. یہ تو ہمارے جو استاذ ہیں عینی شاہد ہیں. تو میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ وہ عامل نہیں تھے, یہ ان کی کرامت تھی, کرامت. تو ان کے بیٹے جامعۃ الرشید میں آئے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد عامل نہیں تھے اور یہ کوئی علوم نہیں تھے, یہ ان کی کرامت تھی. اللہ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. تو نیک لوگ کبھی بھی, یہ تو کچھ لوگوں نے ایسا امیج بنایا ہوا ہے کہ بزرگ ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیا, ایسا نہیں ہے. بزرگ کو قرب قیامت تک موجود رہیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کوئی اس لیول کا بزرگ ہو تو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. میں تو بزرگ نہیں ہوں نا, میرے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بندہ آیا, اس کے بچی کی بیمار تھی, اس نے کہا مفتی صاحب پھونک لگا دو. میں نے کہا بھائی میں پھونکوں والی سرکار نہیں. انہوں نے کہا پلیز کائنڈلی. میں نے فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا, وہ ٹھیک ہو گیا. مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے کہا بھائی میرے کو علوم نہیں ہے, لیکن میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ تمہاری بچی ہو سکتا ہے ویسے ہی ٹھیک ہونے والی ہو. کیا خیال؟ ویسے ہی ٹھیک ہونے والی ہو. اب تم نے پھونک. دوسرا, بعض دفعہ انسان کو کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ میں تو شفا ہے نا, تو اس کے لیے شف سرکار کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے پھر جب آپ کے بزرگ کی کرامت ہو سکتی ہے تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. کرامت سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ. کرامتیں کبھی کبھار ظاہر ہوتی ہیں, کرامت سینٹر نہیں ہوتا کہ جو لنگڑا آ رہا ہے ٹھک سے یوں کیا سیٹ ہو گیا, کرسی پہ بیٹھا ہوا ٹیڑھا میڑا, الائنمنٹ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, پھونک لگائی الائنمنٹ صحیح ہو گئی. گاڑی کی الائنمنٹ کر دے بھائی تو, ہماری گاڑی ہر کھڈے میں آتی ہے, کراچی میں کھڈے اتنے, ہم تو الائنمنٹ ہی صحیح کرتے رہتے ہیں. اور بزرگ بھی تو ہو, شف سرکار بزرگ ہے, بزرگوں کا ڈریسنگ تو دیکھو. سب سے پہلی علامت بغیر داڑھی کا بزرگ اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پوری داڑھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بخاری مسلم میں, آف اللحا, داڑیاں بڑھاؤ. جو پیغمبر کے حکم کو فالو نہ کرے کھلے عام, وہ بزرگ کہاں سے ہو گیا؟ اچھے لوگ بغیر داڑھیوں والوں میں بھی ہوتے ہیں, میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بغیر داڑھی والوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, تو ان کی نیکیاں یا ان کے کارناموں کو ضائع کرنا بتانا مقصد نہیں ہے. لیکن پراپر بزرگ کبیرہ علانیہ گناہ سے بچتا ہے, وہ سنت کو فالو کرتا ہے. تو آج کل کے مونچھیں دیکھو ان بزرگوں کی, اور داڑیاں ہیں نہیں, اور کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہوتے ہیں گولے گنڈے کی دکان لگ رہی ہوتی ہے, نیلے پیلے گلابی. ابے بزرگ ہے, بزرگوں کے مزاج میں تو سادگی ہوتی ہے. خانقاہیں گولے گنڈے کی دکانیں پوری ان کی, بکرے مکرے. ابھی کیا بولوں میں ان لوگوں پہ, چھوڑو. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے ہم چلے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو کہیں اور نکل گئے. آج بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ذرا
स्टार्टिंग में जाओ ना, है न, मैंने नबी के नाम के बारे में तो बात की थी कि आपका लक़ब रसूलुल्लाह सबसे बेहतरीन है, आप मैसेंजर ऑफ गॉड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सबसे बड़ा ओहदा ही है। फिर मैं किस पे आया था, उसके बाद मैंने टर्न मारा था, है साइकेट्रिस्ट पे आ गया था मैं। तो साइकेट्रिस्ट का मैं हाँ, दिमाग और दिल का कनेक्शन बता रहा था मैं, दिमाग और दिल का कनेक्शन। तो मैं फिर आया था साइकेट्रिस्ट पे कि ये जो नफ्सियात का इल्म है, मैं बता रहा था हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जिसके पास कोई इल्म है ना, तो उससे 10 गुना अकल ज्यादा होगी तो वो इल्म सही इस्तेमाल होगा, और मुफ्ती के पास जो इल्म है तो 100 गुना अकल ज्यादा होगी तो वो सही मुफ्ती बनेगा फिर वो। तो मैं ये बता रहा था कुछ शोबे ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है, जैसे डॉक्टर है, इलाज करता है, को बहुत ज़हीन होना जरूरी नहीं है, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है, या वैसे ही जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं मुख्तलिफ शोबों के, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह वगैरह। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग होते हैं, वो तो फिर उनकी खोपड़ी अलग से खोपड़ी इंस्टॉल करवानी पड़ती है उनको, बहुत कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा जो ज़हीन लोग होते हैं फिर वो आगे चलते हैं। तो लेकिन नफ्सियात भी एक ऐसा इल्म है कि इसके लिए भी कोई बहुत ज़हीन आदमी जब ये इल्म हासिल करता है तो फायदा होगा, वरना ये इल्म उसी को खा जाएगा, वो खुद पागल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि दिमाग पढ़ रहे हो ना आप, लोगों की नफ्सियात पढ़ रहे हो, तो आप अगर आम लोगों की मेंटालिटी से ज्यादा ऊंची मेंटालिटी आपकी नहीं है, तो उसका नुकसान ये होगा कि ये इल्म आप सही तरह समझ नहीं पाओगे, और सिर्फ किताबें देख देख के, उसूल और ज़ाब्ते देख देख के लोगों को गलत गाइड करोगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, समझते हो कि नहीं समझते? कुछ डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, उनके पास जाने से लोगों को फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इसमें बहुत मिच्योर डॉक्टर को, बहुत जो सही सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं, कभी नफ्सियात के माहिर के पास जाना तो उन डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। खैर, तो मैं ऐसा कर रहा था कि दिमाग जो है, अब साइंसदान ने क्या किया, जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने अपनी महबूबा को दिमाग के अंदर तीर घुसा के बेच दिया। ये बात चल रही थी दिमाग के अंदर, तो क्या कहा जाएगा कि ये डॉक्टर साहब क्या हो गए हैं, पागल हो गए। जहां साइंस को नहीं लागू करना चाहिए वहां भी साइंस को, और ये महबूबा से कह रहे हैं मोहब्बत दिल में नहीं होती, मोहब्बत कहाँ होती है, दिमाग में। लेकिन लिहाजा मैंने ये दिमाग, तुम्हें जितने भी गाने थे, शायरी थी, सारी चेंज कर दी इन्होंने। ये दिल तुम पे दीवाना है, नहीं ये दिमाग तुम पे क्या है, दीवाना। करेक्शन करते चले जा रहे हैं। तो थोड़े दिनों में डॉक्टर साहब क्या हो जाएंगे। कल वो किसी ने शॉर्ट क्लिप भेजा कि एक आदमी को भूलने की बीमारी है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। डॉक्टर साहब ने कहा दोबारा बताना, कह भूल गया क्या बीमारी थी, मुझे भूल गया क्या बीमारी थी, मुझे भूलने की बीमारी। अब बताओ डॉक्टर तो थोड़े दिनों में पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस कुरान ने भी किसकी तरफ निस्बत की है, चीजों की निस्बत दिल की तरफ की है। तो मैं वो उस पे शॉर्ट वीडियोस पे बात कर रहा था कि आजकल हो क्या रहा है। देखो, दिल की आदत होती है, दिल को अपनी राहत की चीजें चाहिए होती है, खुशी की चीजें चाहिए होती हैं। दिल को वो चीज नहीं चाहिए जो उसको टेंशन दे। लिहाजा दिल क्या करता है, जब हम जाते हैं ना, जो शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं, उसमें हमारा दिल कहता है कि ये कितनी जबरदस्त वीडियो, अब दूसरी होनी चाहिए, तीसरी होनी चाहिए, चौथी होनी चाहिए, पांचवी होनी चाहिए, छठी होनी चाहिए। ठक ठक पूरी रात लौंडे लपाड़े लगे रहते हैं। जितने भी नफ्सियात के माहिर हैं, बल्कि मुशाहिदा कर लो, ये चीज दिमाग का बेड़ा गर्क कर देती है, इंसान के खोपड़ी को तबाह कर देती है। ये किसी माहिर नफ्सियात की एक वीडियो सामने आई जिसमें उसने बताया, ऐसी इल्मी वीडियोस में देखता हूं कि फिनलैंड, यूरोप का एक कंट्री है फिनलैंड, वहां हुआ ये कि उन लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया कि बच्चों की किताबों से जान छुड़ाओ, अब डिजिटल दौर है, तो बच्चों को टैब दे दिया और ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी। समझ में आ रही है बात? क्या दे दिया बच्चों को? टैब। भाई टैब में ये सारी किताबें होंगी और नेट से ही सब कुछ पढ़ेंगे, और उसके पीछे ये फलसफा था, अब किताबों की दुनिया से निकलो, अब टीचर की दुनिया से निकलो, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचर, सब ऑनलाइन। बहुत पैसा खर्च किया, उसके जो भयानक नताइज सामने आए ना, तो फिर अच्छा, मैंने ये वीडियो, फिनलैंड में हमारे दोस्त हैं, वो टीचर रहे हैं स्कूल में, पहले उनको भेजी, क्योंकि इंटरनेट की हर खबर काबिल एतमाद नहीं होती, खूब समझ लो। लोग क्या करते हैं, कोई देखा, कोई क्लिप देखा और फौरन बयान दाग दिया, अबे भाई हो सकता है फेंक रहा हूं लंबी लंबी, हमें क्या पता। तो फिनलैंड में मुझे सहूलत ये हासिल है, पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है, हर जगह सलाम दुआ है। अभी मैं अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिला हूँ, हैं पाकिस्तानी, लेकिन काफ़ी सालों से वहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत खिदमात है उनकी, तो उनसे भी इंशाल्लाह इस्तिफादा हम करेंगे। और मैंने कहा कि अगले ट्रिप में आपकी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, आपके लेक्चर में बैठूंगा इंशाल्लाह मैं। तो वो टॉपिक क्या है वो फिर बाद में बताऊंगा आपको, जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। खैर, ये हमारे जो देसी लिबरल तबका है ना पाकिस्तान में, ये बहुत उल्लू बना रहा है लोगों को।
آج کل ایک انٹی آئی ہوئی ہیں, وہ پھینکتی جا رہی ہیں, لوگ لپیٹ رہے بیٹھے. کہہ رہی امام غزالی جو ہے نا, امام غزالی وہ سائنس کے خلاف تھے. دیکھو کچھ دیسی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اڑتے ہیں, اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن ان کی تحریک کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیرو کر کے دکھایا جائے اور مسلمانوں کو ان کی نظر میں گرا دیا جائے, بولے تم کسی کام کے نہیں ہو, تم بالکل بیکار لوگ ہو. تو دعویٰ ان کا زبان سے یہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا رزلٹ یہی نکل رہا ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کو نا جوتا دکھاتے رہنا, بس تم 2 ٹکے کے نہیں ہو, تاکہ مغربی دنیا کا سپیریئر ہونا آپ مان لو, اور جب آپ ان کو سپیریئر ہونا مانو گے نا تو آہستہ آہستہ ان کے نظریات کو بھی فالو کرو گے آپ. تو امام قیصر احمد راجہ کو اللہ جزائے خیر دے, اکیلا کھڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے, ایسے دیسی لبرل کے مقابلے میں. امام غزالی سائنس کے خلاف نہیں تھے. اگر وہ سائنس کے علی الاطلاق مخالف ہوتے, اس دور میں بھی اس کے بعد میں بھی مسلمانوں نے سائنس کے ہر شعبے میں ٹھیک ٹھاک ترقی کی ہے. گورے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 15ویں صدی تک یہ ہوتا رہا ہے. 15ویں صدی سے پہلے تک انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. وہ قرآن و سنت تھوڑی پڑھ رہے تھے, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہے تھے. وہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر پہنچے ہوئے, ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. امام غزالی جس فلسفے کے خلاف تھے وہ فلسفہ تھا جو ہوائی باتوں پر ہو. مسلمانوں میں جو کیمسٹری تھی اس میں کچھ لوگوں نے لمبی پھینکنا شروع کر دی کہ ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے. بہت سارے سائنسدانوں کی عمریں اس میں برباد ہو گئی کہ یوں اس سونے کو فلاں دھات کو فلاں دھات کے ساتھ ملایا جائے اور یہ کام کیا جائے تو اس سے سونا بن جائے گا. اس طرح کی کچھ سائنس کی بیسس پر کچھ فضول چیزیں ہماری سوسائٹی میں شامل ہو گئی تھی. امام غزالی جیسے لوگوں نے ان پہ رد کیا ہے, علی الاطلاق فلسفے اور سائنس پہ رد نہیں کیا. امام ابو یوسف سے بھی منقول ہے, حکمی فی اہل الکلام یضربوا بالجرید والنعال. امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا امام ابو یوسف, وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کلام جو پڑھتے ہیں نا, میرا حکم ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جوتوں سے مارا جائے. تو وہ علم کلام وہ نہیں تھا جو فائدہ والا علم کلام ہو, وہ علم کلام تھا جو بحث برائے بحث, جس کا کوئی سوسائٹی کو فائدہ نہیں تھا, فضول بحث ہے. ورنہ امام ابو یوسف کا دور تو میرے بھائی بنو امیہ کا عروج کا دور تھا. اس وقت تو مسلمان سائنسدانوں کا بھی راج تھا. دنیا مسلمان توپے بنا رہے تھے. سلطان محمد فاتح نے اس وقت یعنی 7ویں صدی ہجری میں دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. دنیا کی سب سے بڑی توپ کا سہرا کس کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس تھا. اور میں نے الجزائر کی توپیں فرانس میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے بنائی تھی. عربی میں ان پر تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں, میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس کا. فلکیات کا علم ہو, میڈیکل سائنس کا علم ہو, ہر میدان میں ہم آگے تھے. لیکن آج کچھ دیسی ایسے پیدا ہو گئے جو آپ کو نیچا دکھاتے رہیں گے. پہلے سوال